अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी के ताल्लुक़ से एक ख़बर हिंदुस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। एक ख़बर का टोटा या स्क्रीनशॉट जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें ये बयान किया गया है कि अफ़्रीका का जो सियासी ग्रुप है अल अहबाब, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है सऊदी अरब में, और तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई गई। स्क्रीनशॉट वो आपके सामने है, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि हिंदुस्तान की तबलीगी जमात को समाज के लिए ख़तरा और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा दाखिली गेट बताकर इस पर सऊदी हुकूमत के ज़रिए पाबंदी लगाने की वायरल हो रही ख़बरें गलत हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने अपने ट्वीट के ज़रिए अफ्रीका के सियासी ग्रुप अल अहबाब यानी जमात उद दावा की तबलीग को रोकने की बात कही थी, जिसे अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया ने तबलीगी जमात से जोड़ दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के वज़ीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ शेख ने अपने ट्विटर हैंडल पर वाज़े कर दिया है कि अफ्रीका का सियासी ग्रुप अल अहबाब जो दावत व तबलीग का काम करता है, इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने तबलीग का नाम देखते ही इसे तबलीगी जमात से जोड़ दिया और अपनी तरफ से ख़बर बना दी। जी हज़रात नाज़रीन व सामईन किराम, ये जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है ये ख़बर ख़ुद गलत है। सऊदी अरब में जो पाबंदी लगाई गई है वो वाक़अतन हिंदुस्तान में पाई जाने वाली जमात तबलीग, उसी के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उसी के ताल्लुक़ से वो ट्वीट आया था, और इस ताल्लुक़ से जो सबूत हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं। हिंदुस्तान के अंदर ही आप देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने इस सिलसिले में अपनी प्रेस रिलीज़ को जारी किया है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपने प्रेस रिलीज़ को जारी कर दिया है, बल्कि उन्होंने तो सऊदी सफ़ीर से भी मुलाकात की है, आगे आएगा वो। और इसी तरीके से मौलाना महमूद अरशद मदनी साहब, उन्होंने भी अपनी प्रेस रिलीज़ को जारी किया है। BBC लंदन जैसा मोहतात इदारा, BBC लंदन जैसा मोहतात इदारा, उसने भी इस तबलीगी जमात के ऊपर फ़ीचर किया है। और सलमान ख़ान का जिस दिन कॉन्सर्ट था उस दिन भी उसने ये बात लिखी है कि एक तरफ ये सलमान ख़ान का कॉन्सर्ट हो रहा है और दूसरी तरफ जनाब आली ये तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है। BBC उर्दू की ये जो ख़बर है ये हमने भी अपने चैनल के ऊपर डाली थी, और इस ताल्लुक़ से वीडियो वो आपको पहले मिल जाएगी। जी, गर्ज़े के ये जो पाबंदी लगाई गई है वो सऊदी अरब में तबलीगी जमात ही के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और ये ख़बर मालूम नहीं कहाँ से चली, किस तौर से चली। और हिंदुस्तान के जो हिंदी मीडिया है, एक तो यूट्यूब का बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, नाम नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर भी ये देखिए कि वो ये ख़बर कर रहे हैं कि जनाब आली सऊदी अरब के ऊपर, सऊदी अरब में तबलीगी जमात के ऊपर लगाई जाने वाली पाबंदी की ख़बरें गलत हैं। वो तबलीगी जमात पर नहीं लगी है, जनूबी अफ्रीका का एक सियासी ग्रुप है अल अहबाब, उसके ऊपर पाबंदी लगी है। जुमा था जिस दिन ये ख़बर आई, उसी दिन जुमे के दिन हमने अपने टेलीग्राम के एक ज़ाती ग्रुप में, जिसमें हमारे 10-15 साथी रहते हैं और बरसों से वो साथ हैं, उनमें एक साहब ताइफ के भी हैं। मैंने उनसे कंफर्म करने के लिए पूछा कि जनाब अली ये क्या ख़बरें हैं, ये सही चल रही हैं या वैसे ही ट्वीट फैल गया है। तो उन साहब ने जो मेरे मैसेज के जवाब में या इस्तिफसार के जवाब में लिखा, मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी, हमारे साथी लिखते हैं, पहले तो उन्होंने ख़ुद रिकॉर्ड किया, खुतबा रिकॉर्ड किया है और फिर अपनी रिकॉर्डिंग भेजी हमारे एक चैनल में, और फिर उसके बाद लिख रहे हैं कि ये मैंने रिकॉर्ड किया है ताइफ की जामे मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास में। आवाज़ इतनी साफ़ नहीं है, मगर ये हकीकत है कि तकरीबन हर मस्जिद में यही या ऐसा ही खुतबा हुआ है। जुमे के बाद कई लोगों के तबसरे सुनने को मिले। यहाँ खुफिया तौर पर बाकायदा तबलीग का काम तो चल ही रहा है। हर शहर, कस्बे और दूर दराज इलाक़ों से जमातें आती हैं और जाती हैं। इसमें अक्सरियत हिंदो पाक की है, अलबत्ता सऊदी आटे में नमक के बराबर हैं। मैं जुमा पढ़कर बाहर निकला तो एक यमनी से मुलाकात हो गई। मैंने उससे पूछा कि आज के खुतबे के बारे में क्या कहते हो। वो एक दुनियादार शख्स है। वो बेचारा जज्बाती हो गया, कहने लगा हमारे यहाँ यमन में माशाअल्लाह हिंदो पाक से, ख़ासकर पाक से हमेशा जमातें आती रहती हैं। कहने लगा वो बेचारे न किसी से मदद मांगते हैं, न किसी पर बोझ बनते हैं, उल्टा मकामी लोगों को खाने पे बुलाते हैं, दीन की दावत देते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसको प्यार और मोहब्बत से समझा कर मस्जिद तक लाते हैं, और ये फितना परवर उस जमात को फितना कह रहे हैं। उसने काफ़ी देर तक इस पर बात की। ये जो स्क्रीनशॉट है अफ्रीका का सियासी ग्रुप अहबाब वाला,
اس کے اوپر فیس بک کے ایک صارف ہیں سید احمد انیس ندوی صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سید احمد انیس ندوی صاحب لکھتے ہیں، آج اردو اور ہندی کے چند اخباروں نے یہ فرضی خبر شائع کی ہے کہ سعودیہ میں تبلیغی جماعت پر پابندی کی خبر جھوٹی ہے۔ وہاں کوئی پابندی نہیں لگی اور شعوری یا غیر شعوری طور پر بہت سے لوگ اخبار کی تصویریں سوشل میڈیا پر عام کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہے کہ لوگ اتنے ناواقف اور بھولے کیسے ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلمہ اور مصدقہ خبر کے خلاف کسی اخباری کٹنگ پر ان کو بلا تحقیق فوراً یقین آ جاتا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 60 اور 70 کی دہائی میں دعوت و تبلیغ کا کام سعودیہ میں کھل کر ہوتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ پھر جھوٹے مہدی کے دعوے کے بعد 80 کی دہائی میں وہاں تمام تحریکات پر پابندی لگا دی گئی جو تاحال لگی ہوئی تھی۔ اسی پابندی کی وجہ سے وہاں تبلیغ کا کام مساجد میں یا علانیہ نہیں ہوتا تھا بلکہ گھروں سے ہوتا تھا۔ جماعتوں کی آمد و رفت بھی ہوتی تھی مگر سب بغیر شور شرابے کے۔ یقیناً حکومت کو بھی اس کی خبر رہی ہوگی لیکن بہرحال چشم پوشی ہوتی تھی۔ ابھی گزشتہ ہفتے جو وہاں سرکولر جاری ہوا اور جس کی تصویریں تمام لوگوں کے پاس پہنچی، پھر سرکاری خطبہ جاری ہوا جس پر پوری دنیا میں ہنگامہ مچا، وہ اصل میں یہ تھا کہ اس جماعت تبلیغ کو سعودی حکومت نے ارہاب یعنی دہشت گردی سے جوڑ دیا اور خطیبوں کو مجبور کیا گیا کہ جماعت تبلیغ کو باطنی، قبوری، مبتدع اور مشرک جماعت کہیں۔ یہ اصل وجہ تھی جس پر ہنگامہ برپا ہوا۔ یہ کہنا کہ یہ اعلان اور سرکولر جماعت تبلیغ سے متعلق نہیں تھا، یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس پر کوئی بھی صاحب نظر کبھی یقین نہیں کر سکتا۔ سرکاری خطبے کی فوٹو بھی وائرل ہے، سرکاری سرکولر بھی ٹویٹر کے ذریعے عام ہیں، خطیبوں کی ویڈیوز بھی سب جگہ موجود ہیں اور ان سب میں اس بات کی بالکل وضاحت ہے کہ یہ سرکولر اسی جماعت اور انہی احباب سے متعلق ہے جس کی بنا اور تاسیس تقریباً 100 سال پہلے ہندوستان میں رکھی گئی تھی اور اس کے بانی کا نام نامی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ تھا۔ یہ بالکل واضح حقائق ہیں جن سے چشم پوشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ اخبار لیپا پوتی کر رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ ریال اور ڈالر کی برسات بہت سے لوگوں کو یہی جھوٹ پھیلانے پر آمادہ کر رہی ہو۔ اس لیے کسی بھی جھوٹ سے متاثر نہ ہوئیے، یہ سرکولر اسی دعوت و تبلیغ والی جماعت سے متعلق ہے اور سعودی حکومت کے جرائم میں ایک اور جرم کا اضافہ ہے۔ ساتھ ساتھ سید انیس احمد ندوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جس دن ایک دینی جماعت کے بارے میں یہ ظالمانہ فیصلہ لیا گیا، اسی دن مملکت کے دارالسلطنت ریاض میں بالی ووڈ کے اداکاروں اور اداکاراؤں کے ساتھ رقص و سرور کی رنگین محفلیں منعقد کی گئیں جن میں سعودیہ کا پرچم جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اسے اوڑھ کر نیم برہنہ لڑکیوں نے ڈانس کیا اور ہزاروں کی تعداد میں عرب کے جبے اور رومال والوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ ان میوزک پروگراموں کا لطف لیا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات۔ آج تبلیغی جماعت کے خلاف مملکت سعودی عربیہ کی وزارت شؤون اسلامیہ کے بیان کے پس منظر میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ہندوستان میں سعودی سفیر محترم سعود محمد ابن ساتی سے ملاقات کے دوران کہا کہ جماعت تبلیغ کے سلسلے میں مملکت سعودیہ کی وزارت شؤون اسلامیہ کا بیان پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویش کا سبب بن گیا ہے۔ کیونکہ جماعت تبلیغ دیوبندی مکتب فکر کی جماعت ہے، اس لیے یہ امر دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ مملکت سعودیہ اپنے ملک کے اندر جماعت کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں اور نہ ہم نے کبھی اس سلسلے میں کوئی بات کی ہے، لیکن اس وقت وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے جماعت تبلیغ پر جس طرح کی تہمت لگائی جا رہی ہے، صرف جماعت تبلیغ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں اور خاص طور پر دین اور مذہب سے وابستہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنی اس تکلیف اور جذبات کو مملکت سعودیہ کے سفیر محترم کے واسطے سے وزیر شؤون اسلامیہ تک پہنچائیں اور ان کے اس بیان کے نتیجے میں کیا مشکلات اور بدترین نتائج دین سے وابستہ مسلمانوں کو پہنچ سکتے ہیں ان سے باخبر کر دیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سفیر محترم نے بڑے اچھے ماحول میں میرے خط کو پڑھا اور اس موضوع پر گفتگو کی اور اس سلسلے میں مجھے بہتر سے بہتر تعاون دینے کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ یہ خط وزارت شؤون اسلامیہ تک پہنچ
چکا ہے، وہاں سے مجھے یہ توقع ہے کہ تمہاری توقع کے مطابق جواب آئے گا۔ میں محترم سفیر کا ان کے حسن و اخلاق اور اچھے ماحول میں گفتگو کرنے پر بہت ممنون و مشکور ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے بہترین ترجمان ثابت ہوں گے اور ہماری اس گفتگو اور تحریر کے انشاءاللہ خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ جی حضرات ناظرین و سامعین کرام، یہ تو تھی وہ پریس ریلیز جو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی جانب سے جاری ہوئی ہے۔ ایک دوسری پریس ریلیز بھی ہے جو جمعیت کے دوسرے دھڑے حضرت مولانا محمود اسد مدنی صاحب کی طرف سے بھی جاری ہوئی ہے۔ اس میں حضرت مولانا کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پرامن دینی و تعمیری تحریک ہے۔ اس جماعت نے اپنی 100 سالہ تاریخ میں مسلم نوجوانوں کو میخانوں سے نکال کر مسجدوں میں لانے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے اور شر کے راستے سے ہٹا کر خیر کے راستے پر لگانے کا کام کیا ہے۔ دنیا انسانیت کے لیے یہ انتہائی خیر خواہ تنظیم ہے۔ جو لوگ یا حکومتیں ان کی مخالفت کر رہی ہیں وہ حقیقت سے ناواقف یا بے بنیاد پروپیگنڈے سے متاثر ہیں۔ اس طرح کی جماعت کا تحفظ اور اس کی حمایت پوری امت بالخصوص علماء دین پر لازم ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند اپنے تمام ذمہ داران، کارکنان اور متعلقین سے 3 اپیلیں کرتی ہیں۔ نمبر 1، ہر مسجد میں جمعے کے بیانات میں علماء اور ائمہ حضرات تبلیغی جماعت کی حقیقت اور کارناموں سے عوام کو روشناس کرائیں۔ نمبر 2، دعوت حق کو بڑی سے بڑی طاقت نہ روک سکی ہے اور نہ روک سکے گی، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اہل حق کو ہر دور میں قربانی دینی پڑتی ہے، لہٰذا دعوت و تبلیغ کی حمایت اور تحفظ کے لیے جمعیت کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 3، جمعیت علماء کے تمام کارکنان تبلیغی جماعت کے کاموں کو اپنا کام سمجھیں اور اس کی تائید و حمایت کریں۔ موجودہ حالات میں اس کی سخت ضرورت ہے۔ جی حضرات ناظرین و سامعین کرام، ان ساری تحریروں اور میسج کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ سعودی عرب میں جس جماعت تبلیغ کے اوپر پابندی لگی ہے یہ وہی تبلیغی جماعت ہے جو ہندوستان میں موجود ہے۔ ہندوستان ہی کی تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگی ہے، اور یہ جو کٹنگ وائرل ہو رہی ہے کہ افریقہ کے سیاسی گروپ الاحباب پر پابندی لگی ہے، یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ جنہوں نے وہ سعودی خطبے سنے ہیں، آڈیو جو وائرل ہوئی ہیں جنہوں نے وہ سنے ہیں، ان میں باقاعدہ فی الہند ہندوستان کا نام لے کر بولا گیا ہے، اور تبلیغی جماعت فی الہند کے جو اکابرین ہیں، تبلیغی جماعت ہندوستانی تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں ان کا نام لے کر کچھ ایسا ویسا کہا گیا ہے جو ناقابل ذکر ہے۔ جی تو یہ جو وائرل ہو رہی ہے کٹنگ کہ افریقہ کے سیاسی گروپ الاحباب پر پابندی لگی ہے یہ، اور تبلیغی جماعت پر نہیں لگی ہے، یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ کیا یہ اتنی بدیہی بات حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کو معلوم نہ ہوتی، دارالعلوم دیوبند کو معلوم نہ ہوتی، مولانا محمود اسد مدنی کو معلوم نہ ہوتی، محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کو معلوم نہ ہوتی؟ BBC لندن جیسا محتاط ادارہ وہ خود اس خبر کے اوپر فیچر کر رہا ہے، اور تبلیغی جماعت ہندوستان والی کے اوپر پابندی کرنے پر وہ فیچر اور خبریں اور تجزیاتی رپورٹس شائع کر رہا ہے۔ چونکہ بندے کے پرسنل پر اس خبر اور کٹنگ کے تعلق سے سوالات ہو رہے تھے، اور مختلف سوالات ہو رہے تھے، بار بار سوالات ہو رہے تھے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، اس کی حقیقت واضح کی جائے، تو اسی وضاحت کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔